جاءكم الرسول قولوا له يا رسول الله. السلام علیکم دوستوں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، OIC کا خاتمہ جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب جا کر ترکی سے اس حوالے سے آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں۔ اس اتحاد کی جگہ اب کوئی اور اتحاد ہونا چاہیے، اور اس طرف ہی اشارہ کیا جا رہا ہے جس وجہ سے بھی عمران خان کے خلاف رجیم چینج کی گئی۔ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ساتھ اسرائیل کی مصنوعات کا برا حال ہے۔ اس وقت کوئی لینے تک کو تیار نہیں ہے، یہ دیکھتے ہوئے یورپ اور امریکہ میں کیسے لوگوں کو لالچ دیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی پروڈکٹس کو خریدیں۔ یہ اہم ڈیٹیلز، اور آپ بھی اس پر ہنسیں گے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب یونس کلچ ہیں ترکی سے، ترک مشرق وسطی تعاون کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس OIC کی میٹنگ کے بعد بیان جاری کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزہ پر مسلمان ممالک نے پہلی بار مضبوط اور مؤثر اقدامات تجویز کیے، لیکن افسوس 4 عرب ممالک نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ اجلاس بھی پہلے کی طرح گفتن شنستن برخاستن ہی بنتا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ منسوخ ہوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ترکی کو کوالالمپور سمٹ کو آگے بڑھا کر نیا مسلم اتحاد بنانا چاہیے۔ آج ہم غزہ اور فلسطینیوں پر کچھ نہ کر سکے تو پھر ایک لمبی سکونت اختیار کر جائے گا مسلم ورلڈ۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کوالالمپور سمٹ کی بات جو کر رہے ہیں، جو کہ ملیشیا کے شہر کوالالمپور میں ہوئی تھی، صرف ایک میٹنگ ہوئی تھی 2019 میں عمران خان کے دور میں، اور عین موقع پر سعودی عرب کے پریشر میں آ کر عمران خان نے اس سمٹ میں جانے سے معذرت کر لی تھی۔ اب یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوالالمپور سمٹ کی 2019 کی، جس میں قطر کے امیر آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب کے ساتھ قطر کے تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں تھے، پھر ایرانی صدر، ترک صدر مہاتیر محمد کھڑے ہیں، پھر کچھ وسطی ایشیائی ممالک بھی اس میں آئے ہیں، تو اس کو ایک نیا مسلم بلاک بنانے کی طرف لے کر جایا جانا تھا، لیکن صرف پاکستان کے نہ جانے کی وجہ سے یہ بلاک نہیں بن سکا۔ امیجن کریں آپ کہ پاکستان کی کیا اہمیت تھی۔ سعودی عرب صرف پاکستان پر پریشر ڈالتا رہا، اور قمر باجوہ کو کہہ کر پھر عمران خان کو خبردار بھی کیا گیا، اگر عمران خان اس سمٹ میں چلے گئے تو پھر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو پھر عمران خان اس پریشر میں آ کر اس سمٹ میں نہیں گئے، اور یہ جو اتحاد تھا وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ اب اسی طرف پھر سے اشارہ کیا ہے ترکی نے کہ OIC کو خیر آباد کہہ کر اب ہمیں کوالالمپور سمٹ کی طرف جانا چاہیے اور اس اتحاد کو بڑا کرنا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب، UAE، بحرین، مراکش، ان سب کے تعلقات اب اسرائیل کے ساتھ بڑھ گئے ہیں، اور انہی ممالک کا OIC پر اثر و رسوخ ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو بہت جلد OIC بھی اسرائیل کے اندر ہی کام کرنے لگ جائے گی۔ یہ ویڈیو بھی دوستو آپ کے سامنے چل رہی ہے، بزرگ کی ہے، ارشاد بھٹی نے اس کو شیئر کیا اور اس کا ترجمہ بھی لکھا، جب ایک طرف یہ بزرگ رو رہا تھا اور OIC کی میٹنگ جاری تھی۔ ارشاد بھٹی نے اس بزرگ کی آہوں سسکیوں کا ترجمہ کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ اپنے ان فوت ہوئے پوتوں پوتیوں کہہ رہا ہے کہ جب تمہاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو شکایت کرنا، ہمارے ٹکڑے ہوتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تماشا دیکھتی رہی۔ جب تمہاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو بتانا کہ آپ کی امت نے غزہ والوں کو پلٹ کر نہ پوچھا، غزہ والوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تو آپ بتائیں کہ OIC کا جو اجلاس ہوا ہے، کیا اس امت کے منہ پر تماچا نہیں؟ کیا انہوں نے مذاق کرنے کے لیے یہ OIC کی میٹنگ بلائی تھی؟ اب ایک طرف یہ بزرگ رو رہا ہے، مسلم دنیا کو بلا رہا ہے، تو دوسری طرف OIC کی میٹنگ جاری تھی، اور ان 4 عرب ممالک کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف OIC کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے۔ دیکھیں ایران، ترکی، پاکستان، افریقی ملک، وسطی ایشیائی ملک یہ کیا کریں؟ تیل عرب ممالک پیدا کرتے ہیں، اسرائیل انہی کی فضائی حدود استعمال کرتا ہے، تو اصل پابندیاں تو انہی ملکوں کی جانب سے لگائی جانی ہے۔ تو یہاں ترکی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اب نیا اسلامی بلاک بنانے کی ضرورت ہے مسلم دنیا کو، جس میں پاکستان، ایران، ترکی، قطر یہ 4 ممالک لیڈ کریں، اور یہ اتحاد شروع کر کے اس میں افغانستان، وسطی ایشیائی ممالک کے بعد پھر باقی چھوٹے چھوٹے ممالک کو آہستہ آہستہ اس میں شامل کیا جائے، اور ان 4 ممالک سعودی عرب، UAE، بحرین، مراکش، ان کو تنہا کر دیا جائے OIC میں، تاکہ ایک وقت ایسا آئے کہ یہ 4 ممالک ہی OIC میں باقی رہ جائیں، اور پھر یہ کرتے رہیں راج OIC میں۔ تو پاکستان کیا اس اتحاد میں جائے گا؟ اصل مسئلہ بھی یہ ہے
کیونکہ پچھلی دفعہ بھی سعودی عرب کے پریشر میں آ کر پاکستان نے اس اتحاد کو چھوڑا اور اس دفعہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان ایسا کر جائے۔ ایک صورت اگر عمران خان جیسا مضبوط لیڈر عوامی طاقت سے اگر پاکستان میں آتا ہے تو پھر عمران خان پاکستان کی ایک ڈائریکشن کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کی پروڈکٹس کا پاکستان نے اور دنیا بھر کی مسلم برادری نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور ویسٹ میں مسلمانوں نے تو کیا ہی ہوا ہے ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ، لیکن وہاں کی جو کرسچن برادری ہے انہوں نے بھی اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں نفرت پھیلتی جا رہی ہے اسرائیل کے خلاف، اور یہاں پر فرانس کے صدر نے بھی پھر ایک بیان جاری کر دیا اپنی عوام کو دیکھ کر کہ اسرائیل جنگ بندی کا اعلان کریں اور بچوں کو مت مارے۔ پھر یہاں پر نتن یاہو نے فرانسیسی صدر کو بھی جواب دیا کہ میکرون نے جنگ بندی کا مطالبہ کر کے ایک اخلاقی طور پر بدترین غلطی کی ہے۔ اب اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ جاری ہے، اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اسرائیلی پروڈکٹس کے ساتھ مختلف چیزیں لٹکائی جا رہی ہیں کہ اگر آپ یہ 6 بوتل کوک کی لیں گے تو آپ کو ایک گلاس ملے گا، اگر 6 بوتل کوک کی لیں گے تو آپ کو ایک فینٹا فری ملے گی، یا دوسری پروڈکٹس کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں تاکہ عوام ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کریں بلکہ ان کو خریدیں۔ تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقع میں ہی اب اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہونے لگ گیا ہے ان پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا۔